اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہا ہنا مسائل الاولی من انعتق بعضہ لا تجب علیہ الجمعہ ولو حایاہ مولاہ لم تجب علیہ الجمعہ۔ بات ہماری چل رہی تھی جمعے کے مسائل کے حوالے سے، ہے نا، اور آج اسی سے اس سے پہلے مثلا کیفیت جمعہ اور اس کے متعلق جو احکامات ہیں وقت کے حوالے سے، کس کے اوپر واجب ہے، اس کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا۔ سب سے لاسٹ میں جو ہماری بات پہنچی تھی وہ اس بات پر کہ فی علی من تجب الجمعہ، کہ کون سے ایسے افراد ہیں کہ جن پر واجب ہے اور کن کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو ذکر کیا کہ مطلب خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، اندھے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ہے نا، یا جو 2 فرسخ کی دوری پہ ہیں جہاں پہ جمعہ قائم ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہے، جمعہ کی نماز واجب نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان پر شرکت کرنا واجب نہیں ہے۔ آج اسی سے ریلیٹڈ جو باتیں ذکر کر رہے ہیں، ہم نے انہی میں سے کہا تھا کہ غلام کے اوپر بھی جمعہ واجب نہیں ہے نا۔ تو اب سنیے، تو ہم نے کہا کہ جب غلام کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے تو اگر کوئی ایسا غلام ہے، چونکہ غلام کی 2 قسمیں ہیں عبد کی، عبد کبھی مکاتب ہوتا ہے، کبھی مشروط ہوتا ہے۔ عبد مکاتب کسے کہتے ہیں؟ عبد مکاتب عبد مکاتب کی 2 قسم ہوتی ہیں، مکاتب مطلق اور مشروط، ٹھیک ہے۔ مطلق وہ ہوتا ہے کہ اس کا مولا یہ کہتا ہے کہ تم جتنا جتنا آزاد پیسے دیتے جاؤ گے اتنے اتنے جو کیا ہے آزاد ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور عبد مکاتب مشروط وہ ہوتا ہے کہ اس کے مولا نے اس کو شرط لگا رکھی ہے کہ جب تک تم اپنی قیمت کا، ٹھیک ہے، مکمل پیسہ نہ دو گے اس وقت تک آزاد نہیں ہوگے۔ مثال کے طور پر اب سنیے مشروط اور مطلق میں کیا فرق ہے۔ تو مطلق میں یہ ہوا کہ اگر فرض کر لیجئے کہ اگر اس عبد کی قیمت ہے 1 لاکھ، ٹھیک ہے، تو اگر اس نے غلام نے 50,000 دے دیا تو مطلب وہ آدھا آزاد ہے، 75,000 دے دیا تو 75% وہ آزاد ہے۔ لیکن مشروط میں کیا ہے کہ اگر 1 لاکھ میں سے 99,000 بھی اس نے دے دیا پھر بھی وہ آزاد نہیں ہے مشروط میں۔ ہاں، مشروط میں، جی، مشروط شرط جس کے مالک نے اس پر شرط لگا رکھی ہے کہ تم جب تک کہ سارا کا سارا پیسہ نہ دو گے اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے۔ واضح انشاءاللہ۔ تو اب یہی اسی سے متعلق ایک بات کہہ رہے ہیں کہ من انعتق بعضہ لا تجب علیہ الجمعہ، کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو عبد مکاتب مطلق ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے مثلا آدھا پیسہ دیا ہے اور آدھا پیسہ باقی ہے، یعنی آدھا آزاد ہے آدھا کام کرتا ہے، ٹھیک، آدھا مولا کا غلام ہے، تو کہہ رہے پھر بھی اس کے اوپر جو کیا ہے جمعہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، ولو حایاہ مولاہ لم تجب علیہ الجمعہ، اور اگر اس کے مولا نے وہ یہ کیا، مطلب ایک پاری رکھ لی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک دن تم میرے لیے کام کرو، ایک دن میں کام کروں گا مثلا، ٹھیک ہے، ایک دن کام کرنا ایک دن، یا 2 دن تم کام کرو گے 2 دن میں کام کروں گا، اس طرح پھر بھی کہہ رہے ہیں اس کو، اس صورت میں بھی اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے۔ وَلَوْ اتَّفَقَتْ فِي يَوْمِ نَفْسِهِ، یہ واو وصلیہ، گرچہ سنیے گا، گرچہ جمعہ ایسے دن میں پڑ رہا ہے کہ جس دن وہ آزاد ہے، مگر پھر بھی اس کے اوپر جو کیا ہے بنا پر قول اظہر کے اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے۔ کذل مکاتب والمدبر، یہی حال جو کیا ہے مکاتب کی 2 قسمیں، مطلق و مشروط کے ساتھ بھی ہے اور مدبر کے ساتھ بھی ہے۔ مدبر کسے کہتے ہیں؟ مدبر اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کے مولا نے یہ کہہ رکھا کہ انت حر دبر وفاتی، کہ تم میرے مرنے کے بعد کیا ہے آزاد ہو جاؤ گے، تو یہ بندہ بھی جو ہے کیا ہے مکاتب و مدبر ہے، اس کے اوپر بھی جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ آپ ان ساری بحث کو خلاصے کے طور پر سمجھنا چاہیے، ایک لائن میں یہ یاد کر سکتے ہیں کہ جب تک انسان غلام ہے چاہے وہ بعض حصے میں کیوں نہ ہو اس وقت اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جمعے کے وجوب کے ساقط ہونے کے لیے کیا ہے مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ کہ من سقطت عنہ الجمعہ یجوز ان یصلی الظہر فی اول وقتها، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ جس شخص کے اوپر جمعہ ساقط ہے، مثال تو کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی 2 فرسخ سے دور ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کو جمعہ ساقط ہے، وہ کوئی مسافر ہے، تو کیا، تو اب وہ جمعے کی نماز جو پڑھنا چاہے، جمعے کی دن اب ظہر کی نماز کو پڑھنا ہے، جمعہ ساقط ہے، تو کیا بعض یہ مسئلہ عام طور سے بیان کیا جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جمعے کے دن اب نماز پڑھنا ہے آپ کو، تو آپ ایسا کیجئے کہ جمعے کے کا وقت تک لحاظ کیجئے، آدھا 1 گھنٹہ کے بعد ہی نماز آپ ظہر کی پڑھیں، تو کہہ رہے نہیں، چونکہ اس سے جمعہ ساقط ہے، یہ چاہے تو اول وقت ہی اذان ہوئی اور ظہر کی نماز چاہے تو پڑھ سکتا ہے، واضح انشاءاللہ، ان یصلی الظہر فی اول وقت، اول وقت میں وہ پڑھ سکتا ہے۔ ولا یجب علیہ تاخیرها حتی تفوت الجمعہ بل لا یستحب، اور اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ اس کو کیا کرے،
تاخیر نہیں، جیسا کہ عام طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد پڑھو تم، آدھے گھنٹے کے بعد نہیں، اس کو تاخیر کرنا واجب نہیں ہے. حتی تفوت الجمعہ بل لا یستحب. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز فوت ہو جائے، جمعہ کی نماز کا وقت ختم ہو جائے تب جا کے وہ نماز پڑھے گا، بلکہ نہیں، بلکہ یہ مستحب بھی نہیں ہے انتظار کرنا، وہ اگلے وقت چاہے تو پڑھ سکتا ہے. وَلَوْ حَضَرَ الْجُمْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَجِبُ عَلَيْهِ. ٹھیک ہے، وَلَوْ حَضَرَ الْجُمْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَجِبُ عَلَيْهِ. کیا مطلب؟ پس اگر وہ حاضر ہوا جمعے کے دن، ٹھیک ہے، جمعے کے بعد، تو کیا ہے، تو اس کے اوپر جو کیا ہے جمعہ واجب نہیں ہے. فالمسافر يجوز له اول الظهر صلاۃ الظہر فلو وصل بلده او غزا بعد الاتيان بصلاۃ الظہر. ٹھیک ہے، یعنی وہ جہاں پہ تھا وہ نماز پڑھ چکا ہے راستے میں، اب آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے چونکہ نماز وہ پڑھ چکا ہے تو اب جمعے کی نماز ہونے والی ہے مثلا، پھر بھی اس کو جمعے کی نماز نہیں پڑھنی. آج انشاءاللہ یہ مسئلہ دیکھیے، کہہ رہے اذا زالت الشمس ولم يجوز السفر لتعین الجمعہ. کہہ رہے کہ ہاں جب کبھی سورج کو زوال ہو جائے تو زوال کے بعد جو ہے سفر کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں جو شخص موجود ہے اس کے اوپر جمعے کی نماز معین ہو جاتی ہے. تو آپ جمعے کی نماز پڑھیے، جمعے کے دن جو ہے اس وقت یعنی بعد زوال سفر جائز نہیں ہے. وَيُكْرَهُ بعد طلوع الفجر. ہاں جمعے کے دن طلوع فجر کے بعد اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو کر سکتا ہے، مگر کیا ہے یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ رابعہ یہ ہے کہ الاصغاء الى الخطبۃ هل هو واجب ام لا فیہ تردد مثلا. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی شخص حاضر ہو رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو کیا خطبے کا اصغاء کرنا ہے، اصغاء کرتے ہیں نہیں سننا جان بوجھ یعنی اس کو یعنی کان لگا کر سننا دھیان سے، کیا یہ واجب ہے یا نہیں؟ کہہ رہے مصنف کہہ رہے ہمیں تردد ہے. بعض تردد نے کیا مطلب نہیں، 2 قول ہے اور دونوں کے پاس اپنی دلیل ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جمعے کے دن خطبے کا سننا بھی واجب ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جمعے کے 2 رکعت جو کہ نماز کے بدلے میں وہ خطبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ خطبے کے درد کو سننا آپ کے لیے واجب ہے. ان کا یہ قول ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ خطبہ ہی ہے جو نماز نہیں ہے، لہٰذا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اس کا سننا. یہ دونوں طرح. وقضا تحریم الکلام فی اثنائها. ہاں، اور اس طریقے سے یہ دیکھیے اس میں بھی مطلب اختلاف ہے کہ مطلب کیا اگر کوئی شخص جمعے کے دن خطبہ ہو رہا ہے تو خطبے کے دوران وہ کلام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. تو کہہ رہے کہ یہ کلام کی حرمت کے حوالے سے بھی اختلاف تردد ہے. بعض کہتے ہیں حرام ہے چونکہ نماز ہے وہ خطبہ، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن لیس بمبطل للجمعہ، لیکن اگر کوئی شخص کلام کر لے تو ایسا نہیں ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. واضح؟ البتہ مصنف نے اپنا نظریہ نہیں دیا ہے، تردد. الخامسۃ یعتبر فی امام الجمعہ. اب امام جمعہ کی کیا شرائط ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کمال العقل، عاقل ہونا چاہیے، مومن ایمان ہونا چاہیے، نشیہ ہونا چاہیے، عدالت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، طہارت المولد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ولد الزنا نہ ہو، والذکورہ مرد ہونا چاہیے، ویجوز ان یکون عبدن، اور جائز ہے کہ نماز پڑھانے والا غلام بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وحل یجوز ان یکون ابرص و اجزم، اور کیا اگر جمعے کی نماز کے لیے امام جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابرص اور برس ایک بیماری ہوتی ہے، جزام بھی ایک بیماری، کوڑ کی بیماری سے بولتے ہیں، تو کیا ان سے پاک ہونا ضروری ہے؟ فیہ تردد، اس میں تردد ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہاں ان سے پاک ہونا ضروری ہے یہ اس طرح کی بیماریوں سے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ضروری نہیں ہے. والاشبہ الجواز، اشبہ یہ ہے کہ ہاں جائز ہے، اگر اس طرح کی بیماری میں کوئی مبتلا ہے تو نماز پڑھا سکتا ہے. وقض العامہ، اور یہی ہے صورتحال جو کیا ہے عامہ کے حوالے سے. بعض علماء جو کیا شرط لگاتے ہیں کہ امام جمعہ کا ضروری ہے کہ وہ نابینا نہ ہو، مگر مطلب مصنف نزدیک کی سب قید نہیں ہے. یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائے. المسافر اذا نوى الاقامۃ فی بلد 10 ایام فصاعدا، ٹھیک ہے، وجبت علیہ الجمعہ. ہم نے کہا کہ مسافر کے اوپر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے. بس اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سفر پہ ہی ہے کہیں پہ، مگر وہ 10 دن سے زیادہ وہاں پہ رکنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہاں پہ اس کی نماز جو ہے تمام ہوگی. تو اس وقت میں کیا جمعہ کی نماز وجوب ہوگی؟ کہ ہاں اس کے اوپر جمعہ کی نماز جو ہے واجب ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ مسافر نہیں رہے گا. وقضا اذا لم ينوي الاقامہ ومضى عليه 30 يوما في مصر واحد. اور یہی حال بھی مطلب صلاۃ مسافر میں یہ مسئلہ آئے گا. اور یہی حال میں کیا ہے اگر کوئی شخص تردد کی صورت میں، مطلب آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں جاؤں گا، اس طرح سے
سمجھ رہے ہیں؟ وہ ڈیٹ بدلتے بدلتے یہاں تک کہ کسی شہر میں وہ 30 دن اس کو گزر گیا، تو 31ویں دن سے کیا کہتے ہیں، نماز کے لیے وہاں پر ہے 31ویں دن سے، چاہے اس کو حتماً اس کا فلائٹ کی ٹکٹ ہی کیوں نہ ہو، بات ان شاء اللہ اس کو اگلے دن 31ویں دن نماز تمام کرنی ہے۔ یہی حال یہاں پر بھی ہے، 31ویں دن اگر جمعے کے دن ہے تو اس دن جمعہ کی نماز وہ پڑھے گا، اس کے اوپر واجب ہے، بات ان شاء اللہ۔ 7واں مسئلہ الاذان الثانی یوم الجمعۃ بدعۃ وقیل مکروہ والاول اشبہ، جمعے کے دن دوسری اذان یہ کہتے ہیں کہ عثمان کی یا معاویہ کی بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور جمعے کی دوسری اذان جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے۔ وقیل مکروہ، ایک دوسرا قول ہے کہ نہیں یہ مکروہ ہے، والاول اشبہ، جبکہ پہلا والا قول زیادہ اشبہ ہے، یعنی کیا مطلب نبی کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائے کہ یحرم البیع یوم الجمعۃ بعد الاذان، اذان کے بعد جمعے کے دن بیع و فروخت کرنا کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ بَاعَ أَثِمَ وَكَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا عَلَى الْأَظْهَرِ، بس اگر کسی نے ایسا کیا، سمجھ رہے جی، کہہ رہے کہ جمعے کے دن اذان کے بعد بیع و فروخت کرنا کیا ہے، یہ حرام ہے۔ بس اگر کسی نے اس کی مخالفت کی، یعنی اس حرام کام کو انجام دیا اور کسی چیز کو بیچا اور کسی نے خریدا، تو کیا ہے، کان البیع صحیحا علی الاظہر، تو بنا بر قول اظہر کے وہ بیع تو درست ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی مثلا کیا، یعنی مشتری اس کا مسمن کا مالک بن جائے گا اور بائع ثمن کا مالک بن جائے گا، یہ ہے صحت۔ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ كَانَ الْبَيْعُ سَائِغًا بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ وَحَرَامًا بِالنَّظَرِ إِلَى الْآخَرِ، لیکن اگر سنیے، اگر دونوں طرف میں سے کوئی ایک طرف، بائع یا مشتری میں سے کوئی ایک طرف ایسا ہے کہ جس کے لیے کوشش کرنا ہے، جس کے اوپر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، مثلا کوئی نابینا ہے دونوں میں سے، بیچنے والے یا خریدنے والے میں سے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایسا ہے کہ جو خاتون ہے مثلا، یا عبد ہے، تو اس کو واجب نہیں ہے، تو کہ جس کو واجب نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے خریدنا یا بیچنا، اور جس کے لیے نماز جمعہ کے دن جمعے کا وجوب ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے اس چیز کا بیچنا یا خریدنا۔ واضح عبارت دیکھیے، وَلَوْ كَانَ عَهْدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ، یعنی جس کے اوپر سعی نہیں ہے، یعنی کوشش نہیں ہے کہ نماز جمعہ میں حاضر ہوگا، واجب نہیں اس کے اوپر، ٹھیک، کان البیع سائغا بالنظر الیہ، سائغا نہیں جائز ہے، تو بیع اس کی حساب سے کیا ہے، درست ہے، جائز ہے۔ وہ حرام بالنظر الی الاخر، اور وہ کہ جس کے اوپر جمعے کی نماز واجب تھی اس کے لیے بیع و فروخت کرنا کیا ہے، وہ حرام ہے۔ اذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبه للصلاة وامكن الاجتماع والخطبتان قيل يستحب ان يصلى الجمعه وقيل لا يجوز والاول اظهر، کہہ رہے کہ اگر امام موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی امام معصوم، اور نہ ہی امام معصوم نے جس کو نصب کیا ہے، جس کو اپنا بنایا ہے گورنر یا کہ نماز جمعہ کے لیے تعین کیا ہے، وہ بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب لوگ ہیں بس، سمجھ لیجیے۔ وہ امکن اجتماع والخطبتان، اور ان لوگوں میں سے یہ ممکن ہے کہ وہ کیا کریں، یعنی وہ جمع ہو کے خطبہ دے لیں اور نماز پڑھ لیں، تو کیا اس صورت میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں قیل یستحب ان یصلی الجمعہ، تو ایک قول یہ ہے کہ ہاں مستحب ہے کہ وہ کیا کریں، نماز جمعہ پڑھیں، وقیل جو دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جائز نہیں ہے، هو الاول واظہر، اور پہلا والا قول جو کیا ہے، بہتر، یعنی کیا مطلب، یعنی مستحب ہوگا، واضح ان شاء اللہ۔ دیکھیے یہ جو لا یجوز ہے نا، اسی وجہ سے بہت سے آپ کو لوگ مل جائیں گے کہ جو اصلاً یہاں پر جمعے کی نماز کے وجوب کے قائل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز یا تو صرف امام پڑھا سکتے ہیں، امام معصوم، یا وہ کہ جو امام معصوم کو نے جس کو نصب کیا ہے، اور اس کے علاوہ عام لوگوں میں سے جیسے ہم اور آپ چاہیں تو جمعے کی نماز پڑھا لیں، اس کے قائل نہیں ہے، لہٰذا وہ حرام سمجھتے ہیں جمعے کی نماز۔ سمجھتے ہیں العاشرہ، کہ اذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الامام فی الاولی، یہ تھوڑا سا مطلب دقیق ہے، اس کو سمجھیے گا، کہہ رہے اس کو ہم پہلے ایسے سمجھا دیتے تب جا کے بارہ سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ سمجھ لیجیے کہ جمعے کے دن یہ مسئلہ اس طرح فرض کیا کہ جمعے کے دن بھیڑ بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، تو بھیڑ کی وجہ سے کیا ہوا، مشکل یہ ہوئی بھیڑ کی وجہ سے کہ ماموم میں سے کوئی شخص امام کے ساتھ جمعے کی نماز میں سجدے میں ملحق نہیں ہو پایا،
ٹھیک ہے، پہلی رکعت تھی جمعے کی، سجدے میں گئے امام صاحب، اور یہ بھیڑ کی وجہ سے دب کے رہ گیا بیچارہ، سجدہ نہیں کر پایا، قبل اس سے پہلے کہ سجدے میں جاتا امام صاحب سجدے میں سے اٹھ گئے. بات ان شاء اللہ. تو سنیے، تو اب اس کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ امام اب تو جب امام سجدہ کر چکا تو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، ہے نا. تو اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو یہ خود سجدہ کر لے ایسے ہی بنا امام کے، اور سجدہ کر کے رکوع سے پہلے امام سے کیا ہو جائے، ملحق ہو جائے. تو کہیں اس طرح سے اس کی نماز جمعہ درست ہوگی، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا دوسرا طریقہ یہ کہ نہیں، وہ اگر سجدہ وغیرہ کرے تو امام دوبارہ جو کیا ہے رکوع میں آ جائیں گے دوسری رکعت کے، اور وہ دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے امام سے ملحق نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں کیا کرے گا، اس صورت میں کہہ رہے ہیں اس صورت میں وہ بیٹھا رہے گا وہیں پر. ٹھیک ہے. جب امام دوسری رکعت کے سجدے میں آئیں گے تو امام کے ساتھ جو کیا کرے گا، سجدہ کرے گا. اب اس صورت میں کیا ہوگا، اس کی پہلی رکعت ہوگی اور امام کی دوسری رکعت ہو جائے گی. اچھا، ایک اسی سے اور بات، اگر اس نے ایسا کر لیا کیا کہ اس نے اس والے سجدے کو، چونکہ امام کی دوسری رکعت ہے، اس نے بھی امام اپنی دوسری رکعت کا سجدہ سمجھا، تو اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ سجدے کو جو کیا ہے حذف کر دے گا. عبارت دیکھیے، کہہ رہے کہ اذا لم یتمکن الماموم من السجود، اگر معموم امام کے ساتھ سجدے میں سجدہ نہیں کر سکا، سجدے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے، معلوم فی الاولیٰ نہیں، فی رکعت الاولیٰ پہلی رکعت میں نہیں سجدہ کر سکا. کیسے، کیوں نہیں سجدہ کر سکا، کہہ رہے بہت زیادہ ازدحام، بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ تھی. مثلا یہ بہت زیادہ بوڑھا تھا، وہ اس کے جاتے جاتے امام صاحب جو ہے سجدہ کر کے اٹھ گئے، یہ بھی آپ فرض کر سکتے ہیں. فَإِنْ أَمْكَنَهُ السُّجُودُ وَالْإِلْتِحَاقُ بِهِ بِالْإِمَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ صح. اگر وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ خود سے اپنے سے سجدہ کرے اور سجدہ کرنے کے بعد پھر سے اٹھ کھڑا ہو جائے اور امام کے رکوع میں جانے سے پہلے امام سے ملحق ہو جائے، اگر ایسا کر سکتا ہے تو صح صلاۃ الجمعہ. ٹھیک ہے، تو اس کی نماز جمعہ جو کیا ہے درست ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا، یعنی کیا مطلب، یعنی اگر اس کے سجدہ کرتے کرتے امام جو ہے دوسری رکعت کے رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع جو ہے وہ مس ہو جائے گا مثلا، تو کیا کرے گا، کہ اقتصر علی متابعتہ فی السجدتین. تو کیا کرے گا، وہ اس بات پر اختصار کرے گا، اکتفا کرے گا کہ وہ امام کی ہی اتباع کرے گا. کب، دوسری رکعت کے دونوں سجدے میں. وَيَنْوَى بِهِمَا الْأُولَىٰ، اور اب چونکہ امام کی دوسری رکعت کے دو سجدے ہیں اور اس کے بھی پہلی رکعت کے ہیں، تو یہ کیا کرے گا، اس کی وہ جو سجدہ کرے گا یہ نیت کرے گا کہ میں پہلی رکعت کا ہی دو سجدہ کر رہا ہوں. بات انشاءاللہ. فَإِنَّوَا بِهِمَا الثَّانِيَةَ، لیکن اگر اس نے ایسا کیا کہ نہیں، اس نے دوسری رکعت کا اپنا سجدہ مانا، چونکہ امام کی دوسری رکعت کا سجدہ ہے، یہ بھی اپنی دوسری رکعت کا سجدہ مان رہا ہے، تو قیل تبطل الصلاۃ، ایک قول یہ کہ اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ وہ اس نے تو ابھی ایک ہی رکعت پڑھی ہے، وہ دوسری رکعت کا سجدہ کیسے تسلیم مان سکتا ہے، تو اس لیے نماز باطل ہے. وقیل یحذفہما ویسجد للأولی ویتم بثانیہ. ٹھیک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں کو حذف کر دے گا، ٹھیک ہے، اور پہلے والی رکعت کے لیے سجدہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری رکعت جو کھڑا ہو کر خود سے پڑھے گا. بس انشاءاللہ. والاول اظہر، پہلا والا قول جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کون سا، ہاں بطلان والا. ٹھیک ہے. واما آداب الجمعہ، آئیے آداب جمعہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. کہہ رہے تو آداب جمعہ یہ ہے کہ الغسل، کہ انسان جو کیا ہے جمعے کے دن غسل جمعہ کرے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. خاص کر اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد جو کیا ہے وہ عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے. نماز جمعہ کے حوالے سے بہت تاکید کی گئی ہے. والتنفل ب20 رکعہ، آداب جمعہ میں سے ہے کہ انسان جمعے کے دن 20 رکعت نماز پڑھے. اچھا، اس کا وقت کیا ہے، کہہ رہے ست عند انبساط الشمس. ٹھیک ہے، ان 20 میں سے 6 رکعت کب پڑھے گا، کہ جب سورج جو ہے کیا ہے طلوع ہو رہا ہو، طلوع ہو کے تھوڑا سا اوپر کی طرف آ گیا ہو، انبساط میں اس کی روشنی پھیل رہی ہے ہر طرف. ٹھیک ہے، تو یہ 6 رکعت ہو گیا، باقی 14 رکعت ہی بچے ہیں. وستہ عند ارتفاعها، اور پھر 6 رکعت کب پڑھے گا، جب یہ سورج جو ہے وہ مرتفع ہو جائے، بلندی پہ آ جائے. ٹھیک ہے، 12 رکعت ہو گیا، ابھی بھی 8 رکعت بچا. وستہ قبل الزوال، اور قبل الزوال یعنی سمجھیے 10:30 بجے 10 بجے دن میں یہ کیا ہے اس کو 6 رکعت پڑھے گا. تو یہ کتنا ہو گیا، 18 رکعت، بچے 2 رکعت. ورکعتان عند الزوال، اب جب زوال ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے، جس سے 20 رکعت ہے. ولو اخر النافل الى بعد الزوال جاز، اور اگر یہ نافلے کو جو کیا ہے بعد الزوال کی طرف وہ کرے، تاخیر کرے، وہ تو بعد میں پڑھے گا، تو کہ جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وافضل من ذلك تقدیمها،
جبکہ افضل یہ ہے کہ اس کو اس نافلے کو کیا کرے، مقدم کرے۔ وَإِنْ صَلَّى بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ 6 ركعات من النافلہ جازا۔ اب اگر 2 فریضوں کے درمیان میں، یعنی ظہر اثر کے درمیان میں اگر کوئی شخص 6 رکعت نافلہ کی نماز پڑھ لے تو یہ جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس طریقے سے آداب جمعہ میں سے ہے کہ ان یباکر المصلی الی المسجد الاعظم، کہ جمعے کے دن مصلی نماز پڑھنے والا مسجد اعظم سے مراد یعنی مسجد جمعہ کی مسجد۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر شہر میں ہر جگہ پہ کیا ہوتی ہے، ایک تو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، ایک جمعے کی مسجد تو بڑی ہوتی ہے، تو یہ مسجد اعظم سے مراد یہی ہے کہ مستحب ہے آداب جمعہ میں سے ہے کہ مصلی جمعے کے دن کوشش کرے کہ جتنی جلدی ہو سکے کیا کرے، وہ جمعے کی مسجد میں حاضر ہو جائے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ جمعے کے دن مسجد میں سب سے پہلے پہنچے، ہاں، وَعْدَ أَن يَحْلِقَ رَأْسَهُ، ہاں، اور ادب میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے کیا کرے، وہ اپنے سر کو صاف کرے، یعنی استرا وغیرہ لگائے، ٹھیک ہے، یعنی ٹکلا ہو جائے، وَيَقُصُّ أَظْفَارَهُ، اور اپنے یعنی وہ ہاں اپنے ناخن کاٹ لے، وَيَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، مونچھ جو ہے وہ پہ تھوڑا سا مطلب کینچی وینچی چلا لے، وَأَن يَكُونَ عَلَى سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، ٹھیک ہے، اور جو ہے جب جائے تو مطلب یہ نہیں کہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ آرام و اطمینان کے ساتھ جو کیا ہے، سکون و وقار کے ساتھ جائے۔ متطیباً لابساً افضل ثیابہ، اس طریقے سے جائے کہ بدن پہ اور کپڑوں پہ جو خوشبو لگا رکھا ہو، ہاں، اور جو کپڑا پہن رکھا ہو اس کے پاس جو اچھا ترین بہترین لباس ہو، کیونکہ جمعے کے دن ہے، الجمعۃ حج المساکین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چاہیے کہ اس کو بہترین لباس سے وہ پہن کے جائے۔ وَأَن يَدْعُوَ أَمَامَ تَوَجُّهِهِ، اور جمعے کے لیے نکلنے سے پہلے خداوند عالم سے دعا مانگے۔ وَأَن يَكُونَ الْخَطِيبُ بَلِيغًا مُوَاظِبًا عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا، اور جہاں تک امام کی بات ہے تو امام کے لیے جو جمعے کی نماز پڑھائے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ خطیب ہو، ہر ایرا غیر امام جمعہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، چونکہ جمعے میں خطبہ دینا ہوتا ہے، بلیغ ہونا چاہیے۔ بلیغ کسے کہتے ہیں، یعنی کیا، بلیغ وہ کہ جو مقتضۂ حال کے مطابق ہے کلام کرتا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بلاغت کی تعریف کیا کی گئی ہے، ان یکون الکلام مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحتها، ہے نا، یعنی مقتضی کیا مطلب، یعنی یہ دیکھیے، اور بلیغ ہونا کیوں ضروری ہے، مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں بلیغ ہونا کیوں ضروری ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر امام بلیغ نہیں ہوگا تو پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ ہے اور اس دن جو ہے عید کے بارے میں، خوشیوں کے بارے میں جو کیا خطبہ دے رہا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ مقتضی حال کے مطابق گفتگو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر کیا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی جو معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں، ہے نا، اس کے مطابق کوئی بات نہیں کر رہا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، تو یہ بہرحال بلیغ ہونا ضروری ہے۔ مواظب علی الصلوات فی اول وقتها، اپنی نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ ویکرہ الکلام فی اثناء الخطبۃ وغیرہا، مکروہ ہے اس کے لیے کہ وہ خطبے کے دوران میں کلام کرے، ٹھیک ہے، بغیر الخطبہ، خطبے کے علاوہ کوئی بات نہ کرے۔ ویستحب له یتعمم شاتیا کان او قائزا، مستحب ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ ویستحب له، یعنی امام کے لیے مستحب ہے کہ امام کیا کرے، چاہے شتا کا زمانہ ہو یا صیف کا، ہاں، یعنی گرمی ہو یا سردی، وہ بہرحال امامہ باندھے رہے۔ ویرتدی ببرد یمنیہ، اور برد یمانی یعنی ایک چادر یمنی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ کیا ہے پہنے رہے، لپیٹے رہے۔ وَأَن يَكُونَ مُعْتَمِدًا عَلَى شَيْءٍ، اور کسی شے کے اوپر جو کیا ہے تکیہ کیے ہوئے ہو، یعنی ایک عصا وغیرہ ہاتھ میں لیے ہو۔ وَأَن يُسَلِّمَ أَوَّلًا، اور پہلے لوگوں کو سلام کرے، جیسے جو خطبے کے جب بھی کھڑا ہوتا ہے امام صاحب تو پہلے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَن يَجْلِسَ أَمَامَ الْخُطْبَةِ، خطبے سے پہلے کیا ہے تھوڑا سا بیٹھے، دیکھیں خطبے کے درمیان نہیں، پہلے بھی بیٹھا جاتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ وَإِذَا سَبَقَ الْإِمَامُ إِلَىٰ قِرَاءَةِ سُورَةٍ فَلْيَأْذَنْ إِلَى الْجُمْعَةِ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے مستحب ہے کہ اگر امام صاحب جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھانے آئے اور بھول سے انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ سورہ الحمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھتے، پہلی رکعت میں انہوں نے کیا کیا، سورہ انا اعطینہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس وقت میں کیا امام کو چاہیے کہ امام کو عدول کر دیا جائے، یعنی کیا ان کو لقمہ دیا جائے کہ حضور جمعے کی نماز پڑھنا ہے مثلا، کیا مطلب، یعنی اب اس طرح بولے تو نہیں سکتا انسان، لیکن بس یہ کہ آیت پڑھنا بسم اللہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جیسے پڑھے تو امام کا فوراً متوجہ ہو جائیں گے کہ ہاں ہمیں جو ہے جمعے کی سورہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وقضا فی الثانیہ یاد الی سورۃ المنافق، اس طریقے سے دوسری رکعت میں اگر امام الحمد کے بعد کوئی اور سورہ پڑھ رہے ہیں تو امام کو چاہیے کہ لقمہ دے کہ ابھی آپ کو سورہ منافقون پڑھنا چاہیے، بس ان شاء اللہ۔ لیکن یہ کب تک ہے، کہا اس وقت تک کہ معلوم یتجاوز نصف السورہ، جب تک امام دوسرا سورہ جو پڑھ رہے تھے اس کے آدھے کو کراس نہ کر چکے ہیں،
تو اس کو چھوڑ کر جمعے میں یا منافقین کو پڑھ سکتے ہیں، الا فی صورت الجہد والتوحید، سوائے سورہ جہد اور سورہ توحید، سورہ جہد قل یا ایھا الکافرون اور سورہ توحید قل هو اللہ احد کے، اس کو اگر شروع بھی کیا جائے تو اس کو چینج نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو مکمل ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ وہی یستحب الجہر بالظہر فی یوم الجمعہ، مستحب ہے جمعے کے دن ظہر کی نماز بھی اگر انسان پڑھے تو بلند آواز سے پڑھے، جبکہ ظہر کی نماز اخفاتی ہے اور اس کو بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ ومن یصلی ظہرا فالافضل ایقاؤها فی المسجد الاعظم، اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ظہر کی نماز بھی جا کر مسجد جمعہ میں ہی پڑھے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامُ الْجُمْعَةِ مِمَّنْ يُقْتَدَىٰ بِهِ جَازَ أَن يُقَدِّمَ الْمَأْمُومُ صَلَاةَ عَلَى الْإِمَامِ، ٹھیک ہے۔ اور اگر امام جمعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی اقتداء کی جا سکے، ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں مثلا شرط نہیں ہے اس کے اندر، تو کیا جائز ہے کہ آپ کیا کریں، اس کو مقدم کریں، ماموم اپنی نماز کو اس امام کی نماز کے اوپر مقدم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ صَلَّىٰ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ وَأَتَمَّهُمَا بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ ظُهْرًا كَانَ أَفْضَلَ، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ صَلَّىٰ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ، اور اگر امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لے، ٹھیک ہے، وَأَتَمَّهُمَا بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ، اور پھر اس کو تمام کرے امام کے تسلیم کے بعد، ٹھیک ہے، ظُهْرًا كَانَ أَفْضَلَ، اگر ظہر ہے تو چاہیے بہتر ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لے اور باقی جو کیا خود سے اپنا پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔